الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم المتين، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه الكريم: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا وشفينا مولانا محمد وآله وسلم صلوا عليه وسلم. صلاة وسلام عليك يا رسول الله صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اللہ تبارک و تعالی کلام پاک میں اعلان فرماتا ہے: وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بل احیاء عند ربهم يرزقون. جو اللہ کی راہ میں قتل کیے جائیں، جو اللہ کی راہ میں شہید کیے جائیں، انہیں مردہ گمان نہ کرو، بلکہ وہ اپنے رب کے پاس زندہ ہیں، اور ایسے زندہ ہیں کہ اللہ تعالیٰ انہیں رزق بھی عطا فرماتا ہے. بلکہ احیاء عند ربهم یرزقون، بلکہ وہ زندہ ہیں رب کے پاس، اور اللہ تعالیٰ ان شہیدوں کو، اپنی راہ میں قربان ہونے والوں کو اللہ تعالیٰ اپنے رزق سے کھلاتا بھی ہے. اللہ تعالیٰ انہیں جنتی کی نعمتیں، جنت کی نعمتیں دے دے کے کھلاتا ہے. میرے بندو، تم نے میرے لیے اپنی خواہشوں کو میٹ دیا، تم نے میری رضا حاصل کرنے کے لیے میدان کارزار میں نکلے اور جام شہادت کو نوش کر لیا، تو آج تمہارے لیے انعام ہے کہ یہ جنت کی جو نعمتیں ہیں یہ سب تمہارے لیے ہے. سبحان اللہ. اللہ کے رسول، میں نے جیسے بتایا تھا کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ شہید کا خون کا قطرہ زمین پہ گرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ اس بندے کے تمام خطاؤں کو معاف فرما دیتا ہے. اچھا، یہ گھرانہ بھی ہے تو یہ گھرانہ اہل بیت اطہار کا ہے. اس میں تو شجاعت، بہادری اور سخاوت کا ہمیشہ چرچا ہی رہا ہے. امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے والد گرامی کون نہیں جانتا؟ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ہیں. سخاوت کا یہ عالم، روزہ رکھا ہوا اور مانگنے والا سائل اگر آ گیا تو اگرچہ کھانے کے لیے ایک ہی روٹی ہو، مگر اللہ کے رسول کے اس داماد نے وہ روٹی خیرات کر دی ہے، خود پانی سے افطار کر لیا ہے. روایتوں میں کہ یہ اہل بیت کا گھرانہ روزہ رکھا. ایک باندی تھی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی، اس نے ایک منت مانی کہ یہ بچے صحیح ہو جائیں، امام حسن امام حسین، تو ہم سب گھر والے روزہ رکھیں گے 3 دن کا. تاریخ بتاتی ہے کہ پہلے دن کا روزہ رکھا. حضرت علی کی طاقت دیکھیں، وسعت دیکھیں اور کمائی بھی دیکھ لیں. یہ وہ لوگ تھے جو اپنی جائیدادوں کو انہوں نے اکٹھا نہیں کیا، بلکہ اللہ کی رضا پہ ایسے راضی رہے کہ اگر ایک وقت کا کھانا میسر آیا تب بھی کہا: یا اللہ تیرا شکر ہے، تو کھلاتا ہے. 2 درہم لے کر صبح سے شام تک باغیچے کی رکھوالی کرنے میں ملتے ہیں. 2 درہم کا کھانا لیا، آٹا لیا، اس کے بعد گھر پہنچے، کھانا تیار ہوا، 5 روٹیاں بنائی گئی. 5 ہیں، 5 خود ہیں، ایک روٹی حصے میں آئے گی. دن بھر کے بھوکے ہیں، مگر سائل آ جاتا ہے کوئی مجھے دینے والا، ہے کوئی خیرات کرنے والا؟ اے اہل بیت، مجھے تم سے امید ہے. سائل آیا، بس حکم ہوا کہ جاؤ یہ 5 کی 5 روٹیاں سائل کو دے دو. اندازہ لگائیں صبح سے شام تک بھوکے پیاسے ہیں. سائل آئے، اسے خیرات دے دی. اگلا دن آیا، روزہ رکھا،
اگرچہ روایت میں کہیں کہیں اختلاف بھی ہے، مگر ہمارا عقیدہ اتنا مضبوط ہے، ہم عقیدے پہ مر مٹنے والے ہیں کہ اہل بیت اطہار کا وہ گھرانہ ہے جو خود بھوکا رہنے کے بعد دوسروں کا خیال رکھتا ہے، اپنے پاس کا خزانہ، اپنے پاس کا درہم، اپنے پاس کا کھانا سب کچھ غیروں کو لٹا دیتا ہے اور دنیا والوں کو یہ بتا دیتا ہے کہ یہ رسول اللہ کا وہ گھرانہ ہے جنہوں نے میدان خندق میں اپنے پیٹ سے پتھر باندھ کر دنیا والوں کو یہ بتا دیا کہ اے میرے صحابہ تم مجھے کیا دکھاتے ہو کہ ہمارے پیٹ سے پتھر بندھے ہوئے ہیں، دیکھو اگر تم نے ایک پتھر باندھا ہے تو تمہارے نبی نے دو پتھر باندھ کے لیے۔ یہ وہ گھرانہ ہے۔ یکے بعد دیگرے روایتوں میں آتا کہ 3 دن تک روزہ رکھتے رہے اور سائل فقیر کوئی مسکین اپنے اپنے طریقے سے مانگنے کے لیے آتا رہا اور یہ 3 دن خیرات صدقہ دیتے رہے۔ یہی اہل بیت اطہار ہیں جن کے تعلق سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حسین مجھ سے ہیں، میں حسین سے ہوں۔ یہ فرمانا کوئی معمولی بات نہیں، بلکہ اللہ کے رسول نے فرمایا حسین مجھ سے ہیں، میں حسین سے ہوں، یا اللہ جو حسین سے محبت کرے تو بھی اس سے محبت فرما دے۔ یہ معمولی بات ہے کیا؟ یہ مقام، یہ خیالات، یہ عہدہ، یہ کمالات چاہیے۔ اس انداز میں اللہ کے رسول نے فرمایا حسین مجھ سے ہیں، میں حسین سے ہوں۔ حسین جنتی جوانوں کا سردار ہے، دنیا میں بشارت دی جا رہی ہے، جنتیوں کو بتایا جا رہا ہے اے جنت میں جانے والوں میرے امتیوں سنو، تمہارا سردار کون ہوگا، تمہارا آقا وہاں کون ہوگا، میرا نواسا میرا بیٹا حسین وہاں تمہارا سردار ہوگا۔ سبحان اللہ۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی زندگی میں اسلام کے لیے بہت ساری جنگیں لڑی، بہت زیادہ۔ اسلام کو آپ کے ذریعے سے قوت، طاقت پیدا ہوئی، اسلام کو طاقت ملی۔ جب کہیں موقع آتا کہ لایا جائے میدان کو علی میں، کوئی قلعہ فتح ہونے میں نہیں آتا تو بس حکم ہوتا کہ علی کا لایا جائے، اور علی کے ہاتھ میں تلوار آنے کے بعد دنیا یہ دیکھتی تھی کہ چاہے وہ 1000 کے مقابلے میں آنے والا سامنے ہو یا 2000 کے مقابلے کے طاقت رکھتا ہو، مگر جب علی کے سامنے آتا تھا تو دنیا دیکھتی تھی، کفار مشرکین یہ مانتے تھے کہ علی کے بازوؤں میں جو طاقت و قوت اللہ تعالی نے رکھی ہے وہ اور کسی کو عطا نہیں فرمائی ہے۔ جنگ خیبر ہے، ایک مشہور واقعہ ہے۔ جنگ خیبر کا قلعہ ہے، قموس اس کا محافظ مرحب وہ آتا ہے میدان میں مقابلہ کرنے کے لیے۔ یہ جنگ فتح نہیں ہو پاتی، بہت دن ہو گئے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کل ہم جھنڈا ایسے کے ہاتھ میں دیں گے جسے اللہ سے محبت ہے اور اسے اللہ کو اس سے محبت ہے اور اسے اللہ سے محبت ہے۔ لوگ متمنی ہیں صحابہ اکرام کہ صبح ہوگی جھنڈا پتہ نہیں کس کو ملے گا، کس کے ہاتھوں میں علم اسلام دیا جائے گا۔ اللہ کے رسول کے صحابہ جب جمع ہوئے فرمایا علی کہاں ہیں؟ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ علی کی آنکھیں دکھ رہی ہیں، بخار آ رہا ہے۔ فرمایا جاؤ علی کو بلا کے لاؤ۔ وہاں دیکھو نہ ڈاکٹر ہے، نہ کوئی ہاسپٹل ہے، کوئی اسپتال نہیں، مگر لعاب دہن میں اللہ تعالیٰ نے یہ شفا، یہ تاثیر رکھی ہے کہ اللہ کے رسول کے پاس جب حضرت علی تشریف لائے، عرض کیا یا رسول اللہ میری آنکھیں دکھ رہی ہیں، پریشان ہوں بہت۔ اللہ کے رسول نے فرمایا سامنے بیٹھو۔ جب یہ حضرت علی سامنے بیٹھے، میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لعاب دہن یعنی اپنا تھوک مبارک حضرت علی کی آنکھوں پہ لگا دیا۔ اب بیان یہ ہے ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ کبھی علی کی آنکھیں دکھی ہی نہیں ہیں، روشنی چمکدار، صاف و شفاف چمکنے لگا۔ بس علی خوش ہو گئے، یا رسول اللہ کیا حکم ہے؟ فرمایا میرے مصطفیٰ نے لو یہ ہم علم اسلام تمہارے ہاتھوں میں دیتے ہیں، جاؤ، یہ خیبر کا قلعہ فتح نہیں ہونے پاتا ہے، اب تمہیں علم اسلام دیا جا رہا ہے، جاؤ میدان کارزار میں کفار کا ڈٹ کے مقابلہ کرو اور خیبر کے قلعہ کو فتح کر لو اللہ کی دی ہوئی طاقت سے۔ حضرت علی علم اسلام لے کے آگے چلتے ہیں، نعرہ تکبیر بلند ہوتا ہے،
جب مقابلے کے لیے وہاں کا محافظ مرحب آیا، 1000 پہلوانوں کی طاقت اکیلا بندہ وہ رکھتا ہے۔ حضرت علی ادھر سے اپنی تلوار لے کر نکلتے، وہ ادھر سے دوڑتا ہوا آتا ہے، آؤ میرے مقابلے کے لیے کون آتا ہے؟ رضی نے فرمایا آؤ میں آتا ہوں تیرے مقابلے کے لیے، آ میرے سامنے، تو کتنا طاقتور ہے، کتنا شہسوار ہے، آج مجھے بتا۔ میدان کارزار میں 2 تلواریں ٹکرا رہی ہیں، نیزوں سے نیزے لڑ رہے ہیں، برچھیاں لڑ رہی ہیں۔ بس دیکھنے والے کیا دیکھتے ہیں کہ مرحب جہاں اپنا داو لگاتا ہے، بس اللہ کا یہ مقبول بندہ جسے شیر خدا کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، اپنی تلوار کا کاٹ دنیا والوں کو دکھا رہا ہے، دی ہوئی خدا کی طاقت کا اندازہ لگانے کے بعد لوگوں کو بتا رہا ہے، اے لوگوں میری طاقت کا اندازہ تم کیا لگا سکتے ہو؟ یہ قوت میری اپنی نہیں ہے بلکہ مصطفیٰ کے صدقے میں اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ طاقت عطا فرما دی ہے۔ بس تلوار کا وار کرنا تھا۔ وہ جو 1000 کی طاقت اکیلے پہلوان رکھتا ہے، چند منٹوں سیکنڈوں میں زمینبوس ہو جاتا ہے، خون میں اس کی لاش تڑپنے لگتی ہے، نعرہ تکبیر بلند ہوتا ہے۔ مگر یہاں ایک مشہور یہ بھی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں بھیجا تھا، اس خیبر کا قلعہ جب آپ کی ڈھال ٹوٹ گئی، اس کا دروازہ جو تھا قلعے کا بہت وزنی تھا۔ تاریخ میں آتا ہے کہ 40 صحابہ اسے مل کر اٹھایا تو نہ اٹھ سکا۔ حضرت علی نے اپنے بازوؤں کی قوت سے اکیلے اس کو اکھاڑ پھینکا تھا، اور آس پاس نہیں 40 گز کے فاصلے پہ جا کے گرا تھا۔ یہ طاقت ہے۔ لوگ حیران ہیں، حضرت علی نے وہ دروازہ جو 40 صحابہ مل کے نہ اٹھا سکے، حضرت علی نے اپنے بازوؤں کی طاقت سے 40 گز کے فاصلے پہ پہنچا دیا ہے۔ کوفہ کی جامع مسجد میں مصلی پہ بیٹھے بیٹھے ایک دن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سوکھی ہوئی روٹی چبا رہے تھے جو دانتوں سے چبائی نہیں جاتی تھی۔ آنے والوں نے پوچھا حضرت علی ذرا یہ بتائیں، یہ آج آپ سے سوکھی ہوئی جو کی روٹی چبائی نہیں جاتی ہے، آج آپ کا یہ عالم ہے، اور وہاں کس وجہ کی طاقت، کہاں سے طاقت آ گئی تھی کہ خیبر کے قلعہ کا دروازہ آپ نے اکھاڑ پھینکا تھا، جسے 40 صحابہ نہ اٹھا سکے، ان میں جو ہے ان کے لیے دشوار پڑ گیا، مگر آپ نے اپنے بازوؤں کی قوت سے اکیلے اکھاڑ پھینکا تھا۔ تو علی نے جواب دیا، لوگوں سنو، آج روٹی چبانے میں علی کی اپنی طاقت خرچ ہو رہی ہے، اور وہاں جو طاقت تھی وہ مصطفیٰ کریم سے لی ہوئی طاقت تھی۔ اللہ تعالیٰ نے میرے بازوؤں میں اپنے حبیب کے صدقے میں وہ طاقت پیدا فرما دی تھی کہ میں نے اسے اکھاڑ پھینکا تھا۔ اور آج جو تم مجھے دیکھ رہے ہو کہ سوکھی ہوئی روٹی چبائی نہیں جاتی ہے، یہ علی کی اپنی آج طاقت خرچ ہو رہی ہے۔ اللہ تعالی ہم اور آپ کو سب کو اہل بیت اطہار سے سچی محبتیں پیدا فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔